أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے. اور کتنی خوبصورت باتیں ہیں جو ہم سورہ یاسین سے سیکھ رہے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں مزید سیکھنے والا بنائے اور اپنا کلام سمجھنے والا بنائے. آج انشاءاللہ تعالیٰ ہم سورہ یاسین کی آیت نمبر 36 کو دیکھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. سبحانہ پاک ہے، الذی وہ جس نے، خلق پیدا کیے، الازواج جوڑے، کلہا سب کے سب، مما اس میں سے جو، تنبتو اگاتی ہیں، الارض زمین، ومن انفسہم اور ان کے اپنے نفسوں میں، ومما اور اس میں سے جو، لا یعلمون نہیں وہ جانتے. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں سبحان الذی، پاک ہے اللہ تعالیٰ کی ذات. اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کسی بھی کمی سے پاک ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے. اور اللہ نے کیا کیا؟ جوڑے پیدا کیے. پوری کائنات کی ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے جوڑے کی شکل میں بنایا، پیئرز کی شکل میں بنایا. کوئی بھی اکیلے نہیں بنایا. صرف واحد ایک ہی ذات ہے، اور وہ کس کی ذات ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہے. باقی ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے جوڑے جوڑے کی شکل میں بنایا. اور زمین میں جو کچھ بھی اگتا ہے وہ سب پیڑ کی شکل میں ہوتا ہے. اور جو کچھ ہمارے اپنے نفسوں میں ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے جوڑے جوڑے کی شکل میں بنایا ہے. اور اس میں سے جو ہم جانتے ہیں اور اس میں سے بھی جو ہم نہیں جانتے، کتنی ہی چیزوں کو ہم نہیں بھی جانتے نا، لیکن کتنی ہی چیزوں کو ہم جانتے بھی ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو ہم نہیں بھی جانتے وہ بھی اللہ نے جوڑے ہی میں بنایا ہے، وہ بھی اللہ نے پیئرز کی شکل میں بنایا ہے. ڈبل، یعنی کہ ایک میل ہے تو ایک فیمیل ہے. ہر چیز کا ایک میل اور ایک فیمیل ہے. کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ نے جوڑے سے ہٹ کے نہیں بنائی ہے. صرف ایک واحد اللہ کی ذات ہے جو واحد اور یکتا ہے، اور اس کا کوئی ثانی نہیں، اس جیسا کوئی بھی نہیں. پھر آیت 37 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَآيَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ. اب اس کی مثال اللہ تعالیٰ کیا دے رہے ہیں؟ پیئرز کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے ایک نشانی کس چیز کی بنائی؟ رات کی بنائی. کہ اللہ تعالیٰ نے رات بنایا اور اس کا جوڑا کس کی شکل میں بنایا؟ دن کی شکل میں بنایا. اللہ تعالیٰ نے رات بنائی اور جب رات ہوتی ہے تو ہم سو جاتے ہیں، اور جب پھر اس کے بعد صبح ہم فجر میں دیکھتے ہیں، جب فجر کی نماز پڑھ لیتے ہیں تو پھر روشنی ہونے لگتی ہے اور ایسا لگتا ہے کہ کبھی رات تھی ہی نہیں. ایسے اللہ تعالیٰ کھینچ لیتے ہیں رات کو اور دن آ جاتا ہے. اور پھر اسی طرح سے پھر جب دن کا وقت گزر جاتا ہے تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ رات کا وقت آ جاتا ہے. اسی طرح سے رات آتی ہے تو دن چلا جاتا ہے، اور دن آتا ہے تو رات چلی جاتی ہے. اور یہ مستقل جوڑے کی شکل میں دونوں کام کر رہے ہیں. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتنی بڑی کمال قدرت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو جوڑے کی شکل میں بنایا. اور رات دن سے تھوڑی لڑی ہوتی ہے کہ نہیں ابھی تو میں اور سوں گی، ابھی تو میں تھکی ہوئی ہوں، اور تم ابھی اور لمبا کر لو. نہیں، اور نہ ہی رات کہتا ہے کہ نہیں ابھی جلدی آ جاؤ دن، مجھے بہت زیادہ اور بھی کام کرنے. اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق رات اپنے وقت پر آتی ہے اور دن اپنے وقت کے اوپر آتا ہے. اور اس کے بعد دن میں ہم بہت سے کام کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں کام کرنے کو کہے ہیں، چست ہوتے ہیں، ایکٹیو ہوتے ہیں، سیکھ رہے ہوتے ہیں، آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں. اور رات کو اللہ نے کیوں بنایا ہے؟ سونے کے لیے بنایا ہے، آرام کرنے کے لیے بنایا ہے، تاکہ ہمارا جسم جو سارا دن کام کر کے تھک گیا ہے وہ سو جائے، وہ آرام کرے، تاکہ اگلے دن کے لیے وہ پھر سے ایکٹیو ہو جائے. تو اس لیے ہم نے ہمیشہ دن کا فائدہ اٹھانا ہے اور ایکٹیو رہنا ہے دن میں، اور سستی کو اپنے قریب بھی نہیں آنے دینا. اور جب رات آ جائے تو بھی ہم نے اپنے آپ کو ٹائم سے عشاء کی نماز پڑھتے کے ساتھ پھر سو جانا ہے. اور پھر اس کے بعد اللہ کے حکم سے
چاہے تو ہم تہجد کے لیے اٹھیں، چاہے ہم فجر کی نماز کے لیے اٹھیں، پھر ہم اپنی نیند پوری کر کے اٹھیں. بس جب ہم نے نیند پوری کر لی تو اب سستی نے نہیں آنا ہے. اب اس کے بعد ہم نہیں کہیں گے کہ سو کے اٹھتے ہوئے ہم رو رہے ہوں اور اسکول جاتے ہوئے رو رہے ہوں اور پریشان ہو رہے ہوں اور پھر اپنے اماں ابا کو بھی پریشان کر رہے ہوں. بلکہ اس وقت ہم نے فوراً دعا مانگنی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سستی کو ہم سے دور کر دے، سستی کو ہم سے بھگا دے، کیونکہ میں تو رات کو سو چکی ہوں، میری نیند پوری ہو چکی ہے، اب مجھے اور سونا نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی سستی سے پناہ مانگا کرتے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.